السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے کہانی سنی ہوئی ہوگی ایک لالچی کتے کی، جس کے منہ میں ایک ٹکڑا تھا گوشت کا، اور اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اس نے سمجھا یہ کوئی اور کتا ہے، اور وہ پانی میں جھپٹا کہ اس کا بھی ٹکڑا لے لے۔ اور جیسے ہی وہ پانی میں اس نے منہ کھولا اور جیسے ہی وہ جھپٹا، اس کا اپنا ٹکڑا بھی گر گیا۔ تو وہ کہانی تھی، اور اس کہانی کو اسماعیل میرٹھی نے ایک نظم کی شکل میں لکھا ہے۔ تو آئیے اس کو نظم کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ پہلے خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ خاص الفاظ ہیں پرچھائی، بے قرار، واں، نادان، ہوس، سڑی۔ اور لالچ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا لالچ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس اپنی چیز ہو اور آپ کا دل چاہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملے، میں دوسروں کی بھی لے لوں، تو وہ لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لالچ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان جب لالچی ہو جاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نظم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ایک کتا اور اس کی پرچھائی۔ منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا، منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا، ایک دریا کو تیر کر اترا۔ پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک۔ اپنی پرچھائیوں پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ یہ ہے کتا، اور منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ حرص نے ایسا بے قرار کیا، حرص مین لالچ، حرص نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے ہورا کے اس پہ وار کیا۔ یوں ہی ٹکڑے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ وہاں نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا۔ یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان۔ باندھتے ہیں کہاں کہاں کے خیال، اور کھو بیٹھتے ہیں اپنا مال۔ تم ہوس میں سڑی نہ بن جاؤ، جو ملے اس کو کام میں لاؤ۔ تو یہ نظم تھی اسماعیل میرٹھی کی، اور ان کا پیغام کیا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اسی پر آپ قناعت کریں، اور دوسروں کی چیزوں پہ نظر مت رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتا جو ہے، یہ دیکھیں اب تصویر میں بھی کتے کو پانی میں پرچھائی نظر آئی ہے، سایہ نظر آیا ہے، عکس نظر آیا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی اور کتا ہے، حالانکہ یہ اس کا اپنا عکس ہے، اس کا اپنا سایہ، اس کی اپنی پرچھائی ہے۔ اور وہ نے اس کے منہ میں ہڈی ہے، تو اس نے سمجھا یہ اس کتے کے پاس بھی ہے، تو کیوں نہ میں وہ بھی حاصل کروں، اور اسی لالچ میں اس نے منہ کھولا تو اس کا اپنا ٹکڑا بھی پانی میں چلا گیا، اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ مصرے ملا کر شعر مکمل کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، کس کے ساتھ ملائیں گے؟ نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک، کہ جو تہ میں مٹی تھی وہ بھی نظر آتی تھی، اتنا صاف پانی تھا۔ اپنی پرچھائیوں پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ یہ ہے کتا اور، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم شعر اس طرح مکمل کریں گے۔ پھر ہے، منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ تو یہ ہم شعر اس طرح اس کو میچ کر کے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر لکھا ہوا ہے نظم کے شروع کے 3 اشعار کاپی میں خوش خط لکھیں۔ لکھا ہے، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے، نظم کو نثر میں تبدیل کر کے کہانی کی صورت میں لکھیے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں تھوڑی سی کہانی سنائی تھی، وہ نثر ہوتی ہے اور یہ نظم ہوتی ہے۔ نظم کے وہ اشعار تحریر کیجیے جس میں منظوم کہانی کا مرکزی خیال بیان کیا گیا ہے۔ وہ بلا کون سے شعر ہیں؟ دیکھتے ہیں ہم، وہ کون سے شعر ہیں؟ یہ ہے، حرص نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے ہرا کے اس پہ وار کیا۔
यूं ही टुकड़े पे उसके मुंह मारा, अपना टुकड़ा भी खो दिया सारा। वहाँ ना टुकड़ा ना और कुत्ता था, वहम था और वहम के सिवा कुछ ना था। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आके हम नुकसान उठाते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे है, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नुकसान का क्या जुमला हो सकता है? लालची शख्स हमेशा उन नुकसान उठाता है। नादान होता है जिनको समझ ना हो। ठीक है, कि हमें नादानी में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। नादान लोग गलत काम करते हैं। चमक का क्या जुमला होगा? क्या चीज़ चमकती है? रात को तारे चमकते हैं ना। और चमक धमक, उसके कपड़ों की चमक धमक ने सबको हैरान कर दिया। बेकरार का मतलब क्या है? कि जब किसी पल भी करार ना आए, चैन ना आए। बेकरार मत हो, जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बेवकूफ़ लोग भी नुकसान उठाते हैं। और बच्चे अक्सर घर जाने के लिए छुट्टी के बाद बेकरार होते हैं कि जल्दी से हमें कोई लेने आ जाए। ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है? सबके बा की जगह बे या बद लगाकर अल्फाज की ज़िद बनाइए। मसलन बाकल, बेअकल, बातमीज़ का और बदतमीज़ आएगा। बेक नहीं आएगा, बदतमीज़। फिर क्या है? बाहुनर का क्या आएगा? बेहुनर, बादब, बेअदब, बेअसर, बाशऊर, बेशऊर। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी और उसकी मश्क। और ये क्लास 4 की बुक है। क्लास 4 की बुक नरगिस है, चौथी जमात के लिए है। ये फौजिया एहसान फ़ारूकी ने इसको लिखा है, इस किताब को। और इसका ये एक सबक था। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।